ایگو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے میں کام بتانے لگا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں اگر نہیں پتہ. یہ مجھے تو نہیں پتہ, مجھے بتا دیجیے. میں ایک دفعہ نا جی میرے بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب, بڑے میرے سے پیار کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے انہیں کال کی کہ بابا جی مجھے 1 لائن بول دیں کہ ایگو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا ایگو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ بیعت ہے. میں نے کہا مطلب بیعت تو یہ ایک رسمن ہے جی کسی پیر کے ہاتھ. ان کا نہیں ماننا کہ کوئی اور علم والا ہے. قرآن کہتا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور کوئی اور بھی ہے, ایگو ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر بندگی کی حالت میں رہتے ہیں, نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں, شعوری حالت میں پڑھتے ہیں, کانشیسلی پڑھتے ہیں کہ میں بندہ ہوں, میرا مولا ہے, میرا رب ہے, میرا پالنے والا ہے, ایگو ختم ہوتی ہے. سلام میں پہل کرنے سے ایگو ختم ہوتی ہے. کسی کے کام آنے سے ایگو ختم ہوتی ہے. کسی کو چھوٹے سے چھوٹے کو بھی مانے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کسی کی مہربانی, کسی نے اچھے طریقے سے پانی یہاں رکھا ہے, اس نے کور کیا ہے, کسی نے سرو کیا, یہ پورا سیٹ جو ہے پوری ٹیم نے محنت کر کے لگایا. تو یہ ساری ایفرٹ کے بعد اگر کوئی کام ہوا ہے تو سب ہیں تو ہم ہیں. یاد رکھیں ایگو والا جو بندہ ہے نا اس کو لگتا ہے بس میں ہی ہوں, یہ میرے گرد سب پوری دنیا گھوم رہی ہے. اور جو ایگو کو مینیج کرتا ہے اس کو لگتا ہے نہیں یار سب, یہ واصف صاحب کا جملہ ہے, سب سلامت تو ہم سلامت. تو اگر سب ہیں تو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے, ہم اکیلے تو سارا کچھ نہیں چلا سکتے, زندگی کو نہیں چلا سکتے. ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو کسی لیبر روم میں ہوتے ہیں, وہاں ایک سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, گائناکالوجسٹ ہوتا ہے. ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی گورکن ہوتا ہے, کوئی کفن پہناتا ہے, کوئی غسل دیتا ہے اور کوئی اٹھا کے ہماری ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھتا ہے. ہم ساری زندگی محتاج ہیں. جس کو یہ محتاجی کا احساس ہو جاتا ہے وہ پھر نارمل رہتا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کے تو میں چاہوں گا آپ اختتامی کلمات بولیں. جو تھا نا جی محمود غزنوی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ اس نے کمرے میں کچھ ایسا رکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگتا تھا نا تو اس کمرے میں جاتا تھا اور پھر باہر آ کے فیصلہ کرتا. تو کسی نے پوچھا کہ کمرے میں کیا ہے ایسا, تم تھوڑی دیر کی بریک لیتے ہو اور کمرے میں جا کے پھر فیصلہ کرتے ہو. اس نے کہا میں نے اپنی مشکل وقت کا ایک کرتا رکھا ہوا ہے, اس کو میں نے ہینگ کیا ہوا ہے. میں اندر جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں یہ تیری اوقات ہے. پھر میرا خیال ہے کسی کنگ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, بڑے فیمس کنگ کے بارے میں, جو اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو کہتا تھا کہ آپ فانی ہو, آپ امورٹل نہیں ہو, آپ مورٹل ہو. یاد رکھو مر جانا ہے آپ نے. جب آپ کو موت یاد رہتی ہے نا, اسی لیے جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے, میت کو کندھا دینے کا ثواب ہے, کسی کے مرگ پہ, کسی کی موت پہ جا کے جو تعزیت آپ کرتے ہیں اس کا ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ ایک تو ثواب ہے کسی کا غم کم ہوا, دوسرا آپ کو بھی موت یاد آئی, آپ کو یاد آیا کہ بھائی میری ایگو کیا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے, یہ کل کی بات ہے, میں تھا اور آج ہے, میں جا رہا ہوں. تو ایگو کو مینیج کر کے چلنا چاہیے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے. آپ اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں, آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور آپ کی زندگی بڑی آسان رہتی ہے. ایک مثال میں دے دیتا ہوں اس لیے کیونکہ پرانے لیکچرز میں دی ہوئی ہے میں نے. ڈاکٹر صاحب اگر امیجن کریں نا زندگی کو اگر دروازوں کی شکل میں لیں تو بعض زندگی کے ڈورز ایسے ہیں جو بہت اونچے ہیں اور ان میں سر ایسے کر کے آپ آرام سے گزر سکتے ہیں, سیدھا کر کے. کچھ دروازے نا بالکل برابر ہیں تو بڑے احتیاط سے گزرتے ہیں. کچھ دروازے ایسے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا بینڈ ہونا پڑتا ہے, رکوع کی حالت میں بینڈ ہو کے گزرتے ہیں. اور کچھ دروازے نہیں ہیں, وہ بالکل مورچوں کی طرح سوراخ ہے, وہاں پر رینگ کے گزرنا پڑتا ہے. زندگی کا ہر دروازہ ہر دفعہ کھلا ہوا نہیں ملتا. ہمارا یہ جو کمپرومائز کرنا ہے, فلیکسیبلٹی ہے, یہی ایگو مینجمنٹ ہے کہ کبھی ہمیں مینج کر کے سر جھکا کے, کبھی کمر جھکا کے اور کبھی رینگ کے گزرنا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پر سر جھکانا تھا اور آپ نے سر اٹھا لیا تو سر پھٹ جائے گا, ماتھا پھٹ جائے گا. اور یہ جتنوں کے ماتھے پھٹ رہے ہیں یہ سب ایگو سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. بہت خوب, زبردست.